अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जुलाई 2025 की 11 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नज़रिए और मंशूर से मुतालिक बात करने का मामला है। और बहुत ज़्यादा खल रहा था इस गवर्नमेंट को इमरान खान के हक़ में बात करना, जिसके नतीजे में 27 यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पाबंदी के हवाले से एक हुक्मनामा जारी हुआ। और आज का ये जुम्मा एक मरतबा फिर पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ गया है, बिजलियां गिरा रहा है। उसकी तफसीलात कुछ यूं हैं कि कुछ यूट्यूब चैनल्स का जो फैसला बंदिश का था वो मुअत्तल कर दिया गया। असल में एक और जज साहब ने या मैजिस्ट्रेट साहब ने ये किया है, लेकिन बैक एंड के ऊपर क्या कहानी है, कुछ तफसीलात मेरे पास आ रही हैं, इंतहाई होशरुबा हैं। आप हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा आपका कि अच्छा ये भी हो सकता है। वो क्या चीज़ हुई है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, तफसीलात क्या हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा वो जो अपना इलाज पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में नहीं करवाते, अपने दिल का इलाज पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में नहीं करवाते, एक और अमराज कल्ब के हॉस्पिटल का नाम उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। मतलब मैं अब इसके ऊपर मज़ीद क्या कमेंट करूं, क्या डिबेट करूं। हालात ये हैं कि रेड लाइन इतनी वसी हो चुकी है कि अब ये मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जरदारी साहब, बिलाल भुट्टो साहब को भी अपनी लपेट में ले चुकी है। इनके ऊपर भी आप तनकीद नहीं कर सकते। तो ये वाली सिचुएशन क्या है, तफसीलात क्या रहेंगी, ये मैंने शेयर करनी है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट था, पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बिछे ना बिछे, लाहौर से रायवंड तक मोटरवे ज़रूर बिछनी चाहिए, उसकी मंजूरी दे दी गई है। उसकी डिटेल क्या है वो शेयर करूंगा। फिर हमारे कुछ अर्दली सहाफ़ी दोस्त, जिनमें बड़े बड़े नाम भी हैं, वो बुग़्ज़ इमरान में मरे जा रहे हैं। एक दो बड़े नाम हैं, कल से मैं उनके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, आज फिर मजीद कमेंट करूंगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो इनसे फैसले नहीं हो पाते ना, ये फैसलों की जो लग्जिश है, कमज़ोर, कम पायदार, नाजुक फैसले, शर्म से निढाल इस हुकूमत को कर देना चाहिए। उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप सबसे गुजारिश है, एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। ऊ करके करें या थू 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 करके करें, एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवा दीजिएगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। जनाब, आपको याद होगा 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब का ऑर्डर था, और यूट्यूब लीगल टीम ने इस हवाले से यूट्यूबर्स को ईमेल भी की थी। उन 27 में से 7 यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ जो ऑर्डर था वो मुअत्तल कर दिया गया है एक और जज साहब की जानिब से। उसकी डिटेल्स पहले सुन लें, मैं अंदर की कहानी बाद में बताता हूँ। मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह का इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान, मतीउल्लाह जान, असद तूर और या मकबूल जान समेत 7 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा, अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया गया? क्या पब्लिक रिएक्शन ज़्यादा था? बिल्कुल था। क्या थोड़ी सी गैरत खाई गई है? पता नहीं। फिर क्या ऐसा हुआ कि इनको एकदम से 2 दिन पहले किया हुआ फैसला उसको एक और मैजिस्ट्रेट साहब के फैसले से मुअत्तल कराना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? या मैजिस्ट्रेट साहब को ये फैसला मुअत्तल करना पड़ा? ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, 3 से 4 यूट्यूब चैनल, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे हैं जिनसे मुतालिक मेरी इत्तलात ये है कि यूट्यूब चैनल ने, यूट्यूब लीगल टीम ने, ज़ाहिर हम भी राब्ते में होते हैं, आप इनके जो है वो AI टूल को ही कनेक्ट करके उससे पूछते तो वो बता देता है कि असल में कहानी क्या हुई है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि इन चैनल्स को हम बैन नहीं कर सकते। ये अनबाइस्ड किस्म का जो रिपोर्टिंग का मामला है उसको लेकर चल रहे हैं, और ये हुकूमत की ईमा के ऊपर हम ये नहीं कर सकते। ये मेरे पास मुबैना तौर के ऊपर, ज़ाहिर है कि हम डायरेक्ट तो अब यूट्यूब के साथ कम्युनिकेशन में नहीं होते, क्योंकि डॉक्यूमेंट हो मैं आपको दिखा सकूं, ऐसा नहीं है। मुबैना तौर के ऊपर जो इंटरनल स्टोरी है, जो हमारे दोस्त अहबाब बैठे हैं यूट्यूब के अंदर, गूगल के अंदर, वो बताते हैं कि ये वाला सीन हुआ है। उनमें से एक चैनल इमरान रियाज खान का भी था, मेरे सुनने में आया कि वहाँ से ना हुई है। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि यहाँ पर हमें हजीमत का सामना करना पड़े, तो इसको इस तरह से कर दिया जाए ताकि हजीमत ना हो। ये मेरे सुनने में। अच्छा, हो सकता है ये कॉन्स्पिरेसी हो लोगों की जानिब से, इसके ऊपर सवाल भी उठे, तो मैं इसीलिए लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मेरी जो सवाबदीदी बचत है वो हो सके।
اور آپ تک جو ہے وہ خبر کا ایک زاویہ پہنچ سکے یا تجزیے کا ایک زاویہ پہنچ سکے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جناب. تو یہ 7 یوٹیوب چینل تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی جو ہیں ان کا بھی کچھ آہستہ آہستہ جو پھر وہ جو بالکل پی ٹی آئی سینٹرک جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو شاید ٹارگٹ کیا جائے آنے والے دنوں میں بھی. تو اب آ جاتے ہیں، یہ ہمارے دوست شاکر محمود امان نے بھی یہ بتایا ہوا کہ 7 یوٹیوب چینلز. کچھ دوستوں نے کامنٹ کیا ہوا ہے کہ صرف 2 ہیں، لیکن میرے پاس جو یہ شاکر محمود امان اور باقی دوستوں کے ذریعے جو آئی ہے چیز، اس کے مطابق 7 یوٹیوب چینلز ہیں جناب. اچھا، یہ تو جمعہ پٹوار خانے کے مطلب سوچتے تو ہے نہیں، عقل نام کی چیز تو ہے نہیں. ریاکشن اتنا سے گلف ٹائمز، نیو یارک ٹائمز، بی بی سی سٹوری بنا دی آپ نے. جن کے مطلب اتنے فالوئنگ نہیں تھی ان کی بھی فالوئنگ بن گئی، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا. جیسے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینل تھے جیسے 4 سدا، اس کے علاوہ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینلز تھے، ان کو آپ نے مطلب ہائپ پہ پہنچا دیا. عقل کی بات ہے نا، ساری تسلیمات اور عقل کی بات ہے جناب. ایک اور خبر سینئر صحافی ہیں جیو نیوز کے آصف بشیر چودھری صاحب، ان کی طرف سے آئی ہے کہ ایک اور حاضر سروس سرکاری افسر ہیں، انہیں جلد وزارت داخلہ کا چارج سنبھالنے کا موقع ملے گا. وہ ویزا سیکشن اور ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ کے معاملات خود دیکھیں گے. بس اب باقی معاملات آپ جو ہے نا وہ جو سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ جائیں. اب آ جاتے ہیں جی، تاریخی اسپتال جو ہے نا ان کا نام تبدیل کر کے ایسے لوگوں کے نام کے اوپر منسوب کیا جا رہا ہے. آلریڈی ایک قانون بھی پاس ہو چکا ہے کہ کوئی اس کے اوپر کامنٹ بھی نہیں کر سکتا. یعنی اس حد تک چیزیں وسیع کر دی گئی ہیں کہ آپ ایک تو اپنی مرضی سے کام کرتے جائیں، کوئی اس کے اوپر کامنٹ بھی نہ کر سکے. تو صحافی کا کام تو رپورٹ کرنا ہے. تو جناب آج جو ہے اپڈیٹ آئی ہے کہ مری کے تاریخی اسپتال سامبلی سینتوریم کی کارڈائک وارڈ کا نام اب میاں محمد نواز شریف کارڈائک سینٹر ہوگا. اچھا، میاں محمد نواز شریف صاحب نے کبھی اس طرح کے کارڈائک سینٹر کے اندر اپنا دل کا علاج نہیں کرایا ہوگا. میں باوثوق مستند خبروں کے حوالے سے یہ بات آپ تک شیئر کر سکتا ہوں، لیکن ان کے نام سے اگر یہ منسوب کر دیا جائے تو اس کے اوپر آپ کامنٹ کیجئے گا کہ یہ کیسی کارروائی ہے جناب. پھر ایک اور چیز ہو گئی، لاہور سے رائیونڈ تک کا 16 کلومیٹر موٹر وے بنانے کی منظوری دے دی گئی. 16 کلومیٹر موٹر وے. پورے پاکستان میں کسی جگہ پر اتنی اشد ضرورت نہیں تھی موٹر وے کی جتنی 16 کلومیٹر کے ٹکڑے کی ضرورت تھی. بس یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. یعنی عمران خان بنی گالا سے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس تک کا سفر، وہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر پہ کیا کرتے تھے کہ ٹائم کم لگے. اور آپ حالات اس وقت دیکھ لیں کہ یعنی چاہتے تو وہ بھی بنا سکتے تھے دمان پارک کے سامنے اور پتہ نہیں کہاں کہاں. بہرحال یہ کوئی کمپیریٹیو انالیسس بنتا ہی نہیں ہے. عمران خان از فار 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 بیٹر دین اینی ون. سب کو پتہ ہے اس چیز کا جناب. ہمارے دوست صدیق جان وہ کہتے ہیں کسی نے سنا ہو کہ شہباز شریف نے بلوچستان کے لیے کوئی اجلاس بلایا ہو یا کے پی کی صورتحال پر مولانا کے پاس گیا ہو. ان کا مکمل فوکس اپنی ذات اور مفاد پر ہے. ان کا فوکس صرف اپنے حامی ججز کی ریٹائرمنٹ، ایج بڑھانے اور انہیں نوازنے پر ہے. کاش یہ ملک کا سوچتے، کاش. لیکن ملک کا کیوں سوچیں؟ اس ملک میں جنہوں نے رہنا ہے انہیں کون سا ان کو ووٹ دینا ہے جناب. اب آ جاتے ہیں جی نورین نیازی صاحبہ. وہ فرماتی ہیں کہ عمران خان کے مسلز گر رہے ہیں. کلبھوشن کو عمران خان صاحب سے زیادہ بہتر حالات میں رکھا ہوا ہے. اب ان حالات کے اندر آپ مزید کیا بات کرنا چاہیں گے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کے بحال مخصوص نشستوں کے ممبران کا حلف نہ ہو سکا. اسپیکر کے پی کے اسمبلی نے اجلاس بلانے اور حلف سے متعلق معذرت کر لی. نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر کے حلف دلوائیں. الیکشن کمیشن نے اسپیکر کے پی کے اسمبلی کو خط لکھ کر کہا 1 ہفتے میں حلف لیں اور 21 جولائی کو سینٹ الیکشن کے لیے اسمبلی ہال دیں. میں اس کے اوپر ہمارے ایک دوست صدیق جان کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا، بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہر 6 مہینے بعد یا چند مہینے بعد یا پچھلے 3 سالوں میں ریڈ لائن بنا دیا گیا ہے. ہر چیز کو ریڈ لائن بنا دیا گیا ہے. نہ کسی کا جج کا نام لے سکتے ہیں، نہ مریم کا نام لے سکتے ہیں، نہ 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی کا پوچھ سکتے ہیں، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پر بات کر سکتے ہیں. ہر چیز ریڈ لائن بنا دی گئی ہے. تو بندہ کس کے اوپر بات کرے؟ تو نیشنل ٹیلی ویژن پر میں دیکھ رہا تھا موسمیات کے اوپر، ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر پرائم ٹائم شوز ہو رہے ہیں بڑے بڑے چینلوں کے، جن چینلوں میں ہم کام کر چکے ہیں. میں ہل گیا کیونکہ انہیں پتا ہے روزی پکی لگی ہے. 8-10 لاکھ روپے مہینہ اینکر کو تنخواہ مل رہی ہے. پہ لی جاؤ، گیسٹ کوئی مل جائے، بس نمٹانا ہے، ٹی وی پہ نظر آنا چاہیے. بس یہ ایک چیز چل رہی ہے. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کہتی ہیں یہ بات کنفرم ہے، تحریک انصاف احتجاج موڈ میں چلی گئی ہے. ایک جگہ پر موبلائزیشن ہوگی، جس کو نوٹیفیکیشن دیا جا رہا ہے اس کو 3 مہینے کا وقت دے رہی ہوں. جو نہیں نکلے گا اس کو خود ہی ڈی نوٹیفائی کر دوں گی.
آج بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. لورلائی کی تحصیل مینجھڑ میں مسلح افراد نے 12 مسافروں کو بس سے اتارا. ان کے شناختی کارڈ دیکھے, پنجابی ثابت ہونے پر ان کو قتل کر دیا گیا. ایک ایسا گھر بھی تھا جس میں والد صاحب کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نوجوان نے گھر پہنچنا تھا, وہ راستے میں تھا. ایک لاش آلریڈی تھی, دوسری کو ریسیو کرنے کے لیے بھائی تڑپ رہے ہیں. یہ حالات ہیں. وہ بھی اس میں ایک نوجوان تھا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج شب 10 بجے ہوگا جی. اجلاس میں کے پی کے سینیٹ انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہوگی. اجلاس میں کے پی کے بدامنی کی صورتحال اور اے پی سی سے انتظامات پر غور ہوگا. کور کمیٹی کے تمام ممبران اس کے اندر شرکت کریں گے. اچھا جناب, یہ مطیع اللہ جان صاحب فرماتے ہیں صدر زرداری کی کچھ مجبوریاں سیاسی مقاصد اور حکمت عملی بھی ہیں. صدر زرداری کی زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. صدر زرداری کی سب سے بڑی مجبوری ان کی صحت ہے. وقت کا مقابلہ سخت ہے. کچھ ایسی خواہش میاں نواز شریف صاحب کی ہے. مطیع اللہ جان صاحب, بڑی مشکل سے آپ کا چینل بچا ہے یار, کیوں آپ جانا. ایک اور صحافی جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے, پتہ نہیں چل رہا. اس بچے کا نام جو ہے نگار نیازی ہے, اور نگار نیازی کے والدین کل رات سے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بیچارہ اس وقت کہاں ہے. مختلف پولیس اسٹیشن میں چکر پہ چکر لگا رہے ہیں. وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت جائب لگتی ہے, انتہائی معذرت اور جائب لگتی ہے. سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ شاہد کھٹر اور بیرسٹر عقیل ملک کے درمیان مکالمہ چیک کیجئے گا. حامد میر کے شو میں بیٹھے. ہماری تیسری مرتبہ کے پی کے میں حکومت ہے, مرکز میں حکومت رہی, کوئی ایک عمران خان کا رشتہ دار حکومت بتا دیں. شاہد خٹک نے سوال کیا. آگے سے بیرسٹر عقیل کہتے ہیں عمران خان کے کزن سینیٹر تھے سیف اللہ نیازی. بیرسٹر عقیل کہتے ہیں. تو آگے سے حامد میر نے کہا ان کی عمران خان سے دور دور تک کوئی رشتہ داری نہیں ہے. حامد میر. تو آگے سے بیرسٹر عقیل کہتے ہیں اچھا پھر مجھے علم نہیں تھا. یعنی ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. یعنی تکے کے اوپر آپ کسی کے اوپر ایلیگیشن لگا دیتے ہیں, اس سے چیزیں ایکویٹ نہیں ہوتی. اصل میں آپ اپنے گریبان میں جب جھانکنے کی کوشش نہ کریں تو آپ کو دوسرے کے گریبان میں لگا ہوا ہلکا سا تل بھی نا وہ میل نظر آتا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ اقرار الحسن سید صاحب فرماتے ہیں جی پی ٹی آئی کی کامیابی یہ تھی کہ اس نے بے شرمی اور روانی سے جھوٹ بولنے والوں کی روزی روٹی کو پی ٹی آئی کے بیانیے کے ساتھ منسلک کر دیا. ان جھوٹوں کی یوٹیوب ویڈیوز پی ٹی آئی کے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا گروپس میں شیئر کی جاتی ہیں, جن سے انہیں ویوز اور ڈالرز ملتے ہیں. جتنا زیادہ جھوٹ اتنے زیادہ ڈالرز. بھائی کسی دن آپ نے ارشد شریف کے قتل کے اوپر بات کی, جو 30-32 اینکرز اس وقت آف ایئر ہیں ان کے آف ایئر ہونے کے اوپر بات کی. یوٹیوب تو بات کی بات ہے. اور بھائی کچھ سچ ہمارے پاس بھی ہیں, ایسا نہ ہو کہ کسی دن ہم بھی بول دیں. یہ عظما خان کہتی ہیں مریم نواز نے عثمان بزدار اور چودھری پرویز الہی کی جانب سے گندم کے عوض لیا, سینکڑوں ارب کا قرضہ خود ادا کیا. بھائی اس سے پہلے جو قرضے شہباز شریف صاحب کے دور میں لیے گئے ہوں گے وہ انہوں نے ادا کیے ہوں گے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا.